نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، دورہ قرآن کریم کا آج 29واں پارہ ہے اور انشاءاللہ کل 30ویں پارے کے ساتھ یہ دورہ قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ جو 29واں پارہ ہے، اس کے آغاز میں جو سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے اس کا نام سورۃ الملک ہے، اور سورۃ الملک میں اللہ رب العزت کی عظیم الشان بادشاہت کا ذکر موجود ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس سورہ مبارکہ کی 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ 67 نمبر سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور اپنے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 بنتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورت بڑی محبوب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو آرام کرنے سے قبل اس سورہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کی دیگر بہت ساری فضیلت والے احادیث موجود ہیں اور واقعات موجود ہیں۔ اس سورت پر غور کیا جائے تو اس میں اللہ رب العزت کی حکمرانی کا ذکر ہے، اور اس کا جو خلاق ہونا ہے اور قوت و قدرت کا مالک ہونا ہے وہ بالکل غیر محدود طور پر اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ عمل صالح کی طرف آئیں، اور ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں جو وہ کام کریں گے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زندگی اور موت اسی مقصد کے لیے موجود ہے۔ زندگی اور موت اللہ رب العزت نے اسی لیے بنائی ہے کہ انسان کے اعمال کا جائزہ لیا جائے، اور اسے اس امتحان میں اس کا امتحان لیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ جب فیصلہ کر دیتا ہے کسی امر کا تو کوئی دوسرا اس کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات اس پر گواہ ہے۔ گزشتہ قوموں کے برے اعمال کے نتیجے ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو پہلا رکوع جو اس سورہ مبارکہ کا ہے اس میں اللہ رب العزت کی حکمرانی کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ موت و حیات اس نے پیدا کی ہے۔ اس نے آسمان کو ایسا بنایا ہے کہ اسے دیکھنے اور اس میں کسی قسم کا نقص معلوم کرنے کی کوشش میں نگاہیں تھک جایا کرتی ہیں۔ اسی نے ستاروں کو بنایا ہے، اور اسی نے اس بات کا تعین کر دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے۔ تو اس کے زندگی کے جو مختلف فیزز ہیں اس میں ایک فیز اس دنیا کا ہے، لیکن یہ آخری اور حتمی فیز نہیں ہے۔ بالآخر اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہاں پہ جب وہ پیش ہوگا تو سارے اعمال اس کے پیش کر دیے جائیں گے، اور اللہ کو بغیر دیکھے ماننے اور ڈرنے والوں کی بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، وہ ہر حرکت کو جانتے ہیں، دلوں کے بھیدوں اور دلوں کے جو جتنے چھپی ہوئی چیزیں ہیں سب اس سے واقف ہیں۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ انسان کی زندگی کی بہت ساری ضروریات کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ انسان کی پیدا کردہ نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو رزق دیتا ہے اور اس کائنات کا نظام چلاتا ہے، جس نے زمین و آسمان کو اس قابل کیا ہے کہ وہ انسان کے لیے مسخر ہو جائیں۔ اور اگر انسان ایسا کرے اور کہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس سے بغاوت کا راستہ اختیار کرے تو پھر ظاہر ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ اور سب نے اللہ کے بارگاہ میں بالآخر حاضر ہونا ہے، اور سارے جو چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہیں، اور اللہ اگر کوئی نعمت واپس لے لے تو کوئی اسے بحال کرنے والا نہیں ہے۔ آخری آیت میں پانی کی نعمت کا ذکر ہوا۔ سورہ القلم ہے، اور اس کا نام بھی نون والقلم اس کی پہلی آیت کریمہ کے ساتھ ہے، اور یہ بھی نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو دوسری سورہ مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی وہ نون والقلم ہے،
اور 68 نمبر اس صورت کا ترتیب مصحفی کے مطابق اس کا نمبر بنتا ہے۔ اس کی 52 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی رسالت پر جو مختلف شکوک کا اظہار کرتے تھے مخالفین، ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ اخلاق و کردار کے لحاظ سے برے اور سست لوگوں سے کنارہ کرنے کی تعلیم ہے۔ زندگی کی ہر حرکت اور ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھنے کی تعلیم ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو انسان قدم قدم پر ایسے راستے کی طرف جائے گا جو اس کے لیے تباہی و بربادی کا راستہ ہے۔ تقوی اور صراط مستقیم پر صبر و ثبات کے ساتھ قائم رہنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، اور اس میں اس سلسلے میں پہلے کی طرح حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سخت تکلیفوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، لیکن وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے اپنا خاص کرم اور رحمت ان کے اوپر فرما دی۔ منکرین حق اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکذیب کرنے والوں کو برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ تو اس کو اگر رکوع وائز دیکھیں اس سورہ نون والقلم کو، تو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق بلند جو عطا ہوئے، بلند ترین اخلاق ان کا ذکر ہے، اور جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اور آپ کو عقل و ہوش سے نعوذ باللہ دور قرار دیتے ہیں، انہیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ یہ کتنے بڑے جھوٹ پر قائم ہیں، اور جتنے یہ لوگ ہیں جن کی صفات اچھی نہیں ہوتی، جن کا کردار اچھا نہیں ہوتا، ان سے دور رہنے کا حکم ہے۔ مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا نام لیے بغیر ان کی بد اخلاقی اور بد کرداری پر بات کی گئی ہے۔ اور ایک باغ والوں کا قصہ ہے کہ کچھ لوگوں کا باغ تھا، بہت خوبصورت تھا، اور انہوں نے جب پھل توڑنے کا فیصلہ کیا اور یہ نیت کی کہ ہم کسی مسکین کو، کسی غریب کو اس میں سے حصہ نہیں دیں گے، اور ان کا بھائی ان کو سمجھاتا بھی رہا، لیکن انہوں نے راہ راست کو اختیار نہیں کیا، اور وہی ہوا کہ ان کا باغ جب اجڑا ہوا چٹیل میدان بن گیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ کوئی اور زمین ہے، لیکن بالآخر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اعتراف کرنا پڑا کہ یہ اللہ کی طرف سے وبال ہے۔ تو اس میں سمجھایا یہ گیا ہے کہ انسان کو اس دنیا ہی کو حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس میں اگر مال آ جائے تو اسے آزمائش سمجھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جھجکنا نہیں چاہیے۔ دوسرا رکوع ہے، اس میں متقی لوگوں کا ٹھکانہ بیان ہوا ہے کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ مسلم اور مجرم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ بہت غلط راستے پر ہیں، اور آخرت کا عذاب کا ذکر ہے، اور تبلیغ حق اور دعوت دین۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ اس راہ پر مشکلات بھی آئیں گی تو صبر کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اختیار کیا اور صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع جاری رکھا، اور اللہ نے رحمت فرما دی ان پر۔ اس سے جو اگلی سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ الحاقہ ہے، اور جو سورۃ الحاقہ ہے اس کا جو پہلا ہی لفظ ہے الحاقہ، اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، 69 نمبر یہ صورت ہے، اور 78 نزولی اعتبار سے 52 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس صورت میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے، اور یہ بھی نبوت کے ظاہر ہے وہ مکی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں تعلیم یہ ہے کہ برے اعمال اور اللہ سے قطع تعلق رکھنے کے جو نتائج ہیں وہ کسی صورت دور نہیں ہو سکتے، اور اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جیسا ہوتا ہے پہلے قوموں کی مثالوں سے یہ بالکل واضح ہے۔ ایک دفعہ پھر قوم عاد، سمود اور فرعون کا ذکر ہوا ہے، اور ان کے انجام بتائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب آخرت میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی تو اس وقت جو رسوائی ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوگا، اور اس دن سے بچنا چاہیے، اور جتنے لوگ قرآن پر تنقید کرتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ اس کے رکوع کے لحاظ سے اگر سورۃ الحاقہ کو دیکھا جائے تو قیامت کی ہولناکی، قوم عاد اور سمود کا ذکر، اسی طرح قوم فرعون کا ذکر، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ زمین اور پہاڑ جب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائیں گے، اور اللہ کے فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، سارے انسان اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے،
اور اس دن کوئی راز پوشیدہ نہیں ہوگا، سب کو اعمال نامہ ملے گا۔ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بڑا خوش ہوگا، بڑا راضی ہوگا، اور وہ رضائے الہی کے سائے میں آرام کرے گا، آسائش کرے گا۔ اور جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہیں گے کاش یہ ہمیں نہ ملتا، اور حسرت کرتے اور کہیں گے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، لیکن ان کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور محتاجوں اور مسکینوں کی مدد نہیں کرتے تھے۔ اور جو اس کا آخری رکوع ہے اس میں قرآن کے حق ہونے کا اعلان ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نازل فرمایا ہے، اور متقین کے لیے نصیحت ہے کہ جھٹلانے والے حسرت کریں گے کاش اسے نہ جھٹلایا ہوتا، لیکن ان کے اس وقت یہ سب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورۃ المعارج اس کے اگلی سورہ مبارکہ ہے جس کا نمبر 70 ہے، اور اس میں 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ معارج معراج سے نکلا ہے اور اس کا معنی سیڑھی اور درجات کے ہوتے ہیں، اور یہ سورۃ الحاقہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ خدا کی تدبیر و انتظام کے اتار چڑھاؤ کے جو بے شمار درجے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے ایک ذمہ داری سے فارغ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں مزید ذمہ داریوں میں لگا دیتے ہیں، اور یہ جو ایک دن انسانوں کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کی کائنات بڑی وسیع ہے، اور وہ پھر اوپر چڑھتے ہیں فرشتے اللہ کے احکامات کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت جب آئے گی اور کائنات اس وقت کس حالت میں ہوگی، مجرمین کیا کریں گے، اور قیامت کے دن کی نامرادیوں سے بچنے کے لیے کون کون سی صفات کا ذکر ہے۔ اہل ایمان کی بہت خوبصورت صفات یہاں ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان تزکیہ نفس کے راستے پر چلتے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ اللہ رب العزت انہیں مرتبوں سے نواز دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے استفادہ کرنے کے لیے جو خلوص اور صحت، نیت کی صحت درکار ہے اس کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ منافقت اور نامرادی جو ہے وہ انسان کے لیے سخت نقصان کا باعث ہوگی۔ اس کے بعد یہ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کو رکوع کے لحاظ سے دیکھیں، جو پہلا رکوع ہے اس میں ذکر اس بات کا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا، جلدی کیوں نہیں آتا، یہ دھمکی کیسی ہے، تو انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا۔ اور ایسا کہنے والے جو اعتراض کرتے ہیں ان کے خیال میں قیامت کوئی آنے والی چیز نہیں ہے اور دنیا ہی کی حقیقت اصل ہے، اور ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ جب یہ قیامت آئے گی تو آسمان تانبے کی طرح ہوگا، پہاڑ دنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، اور مجرم لوگ یہ تمنا کریں گے کہ میری جان چھوٹ جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی۔ جتنے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو پھنسانے کی کوشش کرے گا اور اپنے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، جن کے لیے دنیا میں وہ سب کچھ کرتا ہے، آخرت کو دیکھ کر وہ اتنا قریبی تعلق بھی بالکل بھول جائے گا۔ اور اللہ نے جو مال انسانوں کو دیا ہے اس میں سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے، اور اللہ کے خوف سے جو صدقات اور خیرات کرتے ہیں، بدکاری سے دور رہتے ہیں، اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور ان پر حق کی جو شہادت کی ذمہ داری ہے اسے پورا کرتے ہیں، تو وہی لوگ ایمان والوں کی صفات کے حامل ہوتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں۔ جو دوسرا رکوع ہے سورۃ المعارج کا، اس میں فرمایا گیا کہ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف یلغار کرتے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے جتھے بن کر؟ کیا ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اسے نعمت بری جنت میں داخل کیا جائے؟ کلا، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، یہ خوب جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں کس قدر حقیر بون سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو کافرانہ ذہنیت ہے اس کے ساتھ وہ جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، اور جسے وہ جھٹلا رہے ہیں وہ دن ضرور آ کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے،
اور سورہ نوح کا ظاہر ہے جو لفظ ہے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے مکی صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کا نمبر جو ہے 71 نمبر اس کا ترتیب کا بھی ہے، اور 71 نمبر ہی اس کا ترتیب کے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ حق اور منکرین کا انکار اور سرکشی وغیرہ کا تفصیلی ذکر ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری حق پہنچانا ہے، زبردستی کسی کو مجبور نہیں کرنا ہوتا۔ داعی حق کا فریضہ تبلیغ اس کی ساری زندگی بھی لگ جائے، ختم ہو جائے، وہ اسی پر قائم رہتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن مثال ہے، اور کوئی ایک شخص بھی نہ مانے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ ناکام ہوئے، وہ تو کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ نتیجہ بالکل واضح ہو کر رہتا ہے۔ اعتبار قلت اور کثرت کا نہیں ہے اللہ کے ہاں، تو یہ تو اس کی جو چیز ہے اس کو وزن دیا جائے گا کس نیت سے اس نے کتنی محنت کی۔ خدا کی فیصلہ عذاب میں کوئی بد کردار اس کو امیونٹی حاصل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، اور چاہے اس کا کوئی خونی رشتہ دار ہو یا کوئی مقرب ترین بندہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے فیصلہ کو بدلنے والی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اپنے متقی بندوں کو جو آزماتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اور اسی طرح یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سچا داعی ہو اس کا دل سوزی کے ساتھ اور اللہ کے تقوی کے ساتھ اس بات کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں کسی کے حق میں بد دعا نہ کروں، بلکہ میں اتمام حجت کروں اور سب کو کوشش کروں کہ اللہ کے راستے کی طرف لے کر آؤں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب ہم اس صورت میں تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ خدا کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، قوم کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے احکامات سکھاتے ہیں، لیکن قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی ہیں اور بہت طریقے سے ستاتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور ملک سے بھگانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ آخر 950 سال مسلسل دعوت دینے کے بعد چند لوگ، بعض روایات میں 80 ہیں، بعد میں 86 ہیں، تو یہ لوگ ایمان لائے ہیں، باقی سارے مخالف ہو گئے ہیں، اور پھر وہ پانی کا عذاب آتا ہے اور اللہ رب العزت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیتے ہیں۔ اور یہ سورہ جن اس کے بعد جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ الجن ہے، اور سورۃ الجن جو ہے اس کی جو آیات کی تعداد ہے وہ 28 ہے اور 2 رکوع ہیں۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی، 40 نمبر یہ نزولی اعتبار سے ہے، اور 72 نمبر مصحف کی ترتیب سے، جس ترتیب سے ہم اس وقت قرآن پڑھتے ہیں، یہ 72 نمبر پر صورت آتی ہے۔ سورۃ الاعراف کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اہل مکہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے عظیم الشان اس کی قدر نہیں کر رہے، اور شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ انہی میں سے ہیں، اور انسان ہونا نبوت اور رسالت کی بنیادی وصف ہے، اس لیے کہ اس نے انسانوں میں کام کرنا ہے، اس نے ہدایت دینی ہے، لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ مقرب لوگ ہوتے ہیں۔ اور آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا کہنا ہے، وہ تو خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اور اسی طرح یہ فرمایا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں سورۃ الجن میں کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اگر بتوں کا مسکن بنا دیا جائے تو یہ بڑا ہی نجس کام ہے، جیسا کہ خانہ کعبہ میں مشرکین مکہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے پورا محاذ کھڑا کیا۔ داعی حق کا فریضہ دعوت و تبلیغ ہے، اور یہ اس کا اپنا کام ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، ایک مسلمان کا کام یہ کام ہے کہ وہ اس کام کو جاری رکھے۔ انسان کی کوئی حرکت اور اس کا کوئی عمل جس جگہ، جس وقت اور جس ماحول میں بھی ہوا وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوتا، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ پہلے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو کہنے لگے عجیب کلام ہے جو نیک راہ دکھاتا ہے۔ پھر وہ جماعت اس قرآن پر ایمان لے آئی اور انہوں نے شرک سے توبہ کر لی، اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں کا بھی خیال تھا کہ اللہ کا پیغمبر کس کو آنا چاہیے، کون ہوتا ہے،
اور یہ پھر فرمایا گیا کہ وہ جنوں نے جو اصلاح کا راستہ اختیار کیا، اور پھر مساجد کی حرمت کا بیان ہے۔ مساجد اللہ کی عبادت گاہیں ہیں، یہاں شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہاں انہوں نے بھی اس کو شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا، اور فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو ان سارے شرک والے ماحول سے پاک کیا تھا۔ رسول کا کام دعوت و تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا انسان کا اپنا کام ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس کو جو بھی مخالفت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے اپنا نتیجہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب خدا ہی ہے، اور اسی بنا پر اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ اس کائنات کی حقیقتیں کیا ہیں، اور اس نے رسولوں کے ذریعے بتا دیں، اور وہ بتا دیتا ہے جتنا اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ سارا پیغام رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، اور سورۃ المزمل کے جو پہلے الفاظ ہیں یا ایھا المزمل، اے اوڑھنے والے، یہ سورۃ القلم کے بعد نازل ہوئی ہے، 20 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور یہ بھی ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ یہاں تو اس کا نمبر 73 ہے، لیکن نزولی اعتبار سے اس کا 3 نمبر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنے کی عادت تھی ان کی، اور آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ اس صورتحال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کچھ حصہ نماز میں کھڑے ہو جایا کریں، لیکن سارا ضروری نہیں ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز اصلاً تو قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تبلیغ و رسالت کی ذمہ داریاں ہیں، آپ اسی میں سرگرداں رہتے تھے، اور آرام بھی کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ آرام بہت کم فرماتے تھے، اب کہا کہ آرام کر لیا کریں، اور عبادت ضرور کریں، لیکن اس میں توازن ذرا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی یہ کہا گیا، تو یہ یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو تہجد کی نماز ہے اس کو فرض نماز کے طور پر ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک زائد نماز تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی، امت کے لیے یہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ نفل نماز ہے، لیکن اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ مضمون بیان ہونے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ دشمنوں کی باتوں پر صبر کیجئے گا، اور جو منکرین حق ہیں ان کے مقدر میں اللہ کا غضب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تشریف لائے ہیں، پہلے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے تھے، اور فرعون نے نافرمانی کی، اللہ نے غرق کر دیا اس کو اپنے لاؤ لشکر سمیت۔ اور جو آج فرعون کے راستے پر چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور عداوت کرتے ہیں، انہیں فرعون کا حشر یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ فرمایا گیا ہے کچھ مریض ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اور مسائل ہوتے ہیں، تو یہ سارے مسائل کے ساتھ ہی نماز اور زکوٰۃ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور توبہ استغفار کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ سے گڑ گڑانا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ سورۃ المدثر ہے، اور یہ پہلی جو آیت ہے یا ایھا المدثر، اسی سے اس کا نام ہے۔ اس کی 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ 4تھے نمبر پر، یہ بھی ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، اور اس کا جو قرآن پاک میں ترتیب ہے اس کے مطابق 74 نمبر ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رضائے الہی کے لیے دعوت حق کی راہ میں صبر و ثبات بڑی بنیادی صفات ہیں۔ طہارت و پاکیزگی کا بھی حکم ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آیات الہی کی مخالفت اور انکار کرنے والوں میں جو کبر اور نخوت پیدا ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور وہ کس طرح اس کے انجام ہوتا ہے اور کس طرح اس کے اثرات ہوتے ہیں ان کا ذکر موجود ہے۔ قیامت کے دن ذلت و نامرادی سے دوچار ہونے والے لوگ کیسے ہوں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے معاملے میں لوگوں کی روش کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے، اس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ سورۃ المدثر کے پہلے رکوع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، اور پاکیزگی اور صفائی اور طہارت کا اہتمام کیجیے، اپنے رب کی رضا کے لیے دعوت دین کی راہ میں
صبر و ثبات سے کام لیجئے، اور زمین پر اکڑ کر چلنے والے اور فتنہ فساد کرنے والے اور آیات الہی کے مخالفت کرنے والے، ان کا انجام تاریخی طور پر بھی برا ہے اور اب بھی برا ہوگا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا گیا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، جو دوزخ کی ہولناکی ہے اس کا ذکر یہاں موجود ہے، اور اسی طرح نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور وہ محفوظ رہیں گے، اور دوزخیوں سے ایک مکالمے کا تذکرہ ہے جو قیامت والے دن ہوگا کہ دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جو جہنم کا راہ دکھایا تھا؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اسی طرح مساکین اور فقراء کی دستگیری نہیں کرتے تھے، شرارت پسندوں کے ساتھ مل کر منصوبے بناتے تھے اور قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ سب اللہ کے غضب کی نشانیاں اور صفات ہیں، اور اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ سورۃ القیامہ ہے۔ سورۃ القیامہ کی 40 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ 31 نمبر پر یہ نازل ہوئی تھی، اور 75 نمبر اس کا قرآن پاک میں جو ہمارے پاس نسخہ ہوتا ہے اس میں 75 نمبر صورت ہے، اور پوری صورت جو ہے وہ قیامت کے دلائل پر مبنی ہے۔ کائنات اور اس کے آثار سے اس کے اوپر دلیل قائم کی گئی ہے، اور انسان کی فطرت و وجدان پر بھی اس پر دلیل موجود ہے کہ قیامت بہرحال حق ہے، اور انسان کا جسم اور اس کی روح اور اس کی عقل اور اس کے سوچنے سمجھنے کے انداز اور اس کے ضمیر، یہ ساری چیزیں اس کی طرف اشارہ یہاں موجود ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا انکار اور آخرت فراموشی، یہ جو چیز ہے یہ دنیاوی مال اور حرص اور سرمایہ دارانہ تصورات کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کے ماننے والوں کو دنیا پرستی کے معاملات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہڈیاں بن جائیں گی، بکھر جائیں گی، تو جوڑی نہیں جا سکتی۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ انگلیوں کو، پوروں کو بھی درست طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان جو ہے وہ اس کی کوشش کیا کرتا ہے، وہ قیامت کا منکر ہے اور اس نے بدعمالیاں کرتا پھرتا ہے اور اس راستے پر چلتا ہے جو درست راستہ نہیں ہے۔ تو یہ سارا ذکر جو ہے وہ اسی حوالے سے یہاں موجود ہے، اور انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ جائے اور اپنا راستہ درست کر لے۔ قیامت بالکل برحق بات ہے، اور قیامت والے دن جو ہوگا وہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہی فیصلے ہوں گے۔ آخری جو رکوع ہے سورہ القیامہ کا، اس میں ذکر ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطیٰ، کہ انسان کو بتایا گیا ہے کہ انسان کے ضمیر کو جو چیز کھٹکتی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ عبث اور بیکار پیدا ہوا ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حقیقت کیا تھا۔ ایک قطرہ اور ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، اور اس کو شکل و صورت دی گئی، اس کے جوڑ بند درست کیے گئے، اور اس کو پھر بنایا گیا انسانی شکل میں، اور کتنی خوبصورت تخلیق ہے اللہ رب العزت کی۔ یہ ساری چیزیں بتاتی نہیں ہیں کہ اللہ اس پر قابل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ بھی انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا تھا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسے انسان کو زندہ وہی کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، دوبارہ پیدا کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ سورہ الدہر، سورۃ الانسان بھی اس کا نام ہے۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ، یہ سورہ رحمان کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ 98 نمبر اس کا نمبر ہے نزول کے اعتبار سے، اور 76 نمبر جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس میں اس کا نمبر 76 ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کو اپنی بناوٹ اور پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ جب غور کرے گا تو توحید کا اقرار کرے گا، اور انسان کی جو فطرت میں جو حق کی بات موجود ہے، اس کی ودیت کی گئی ہے، اسے اس کو پہچاننا چاہیے۔ آخرت میں انعامات الہی سے سرفراز ہونے کے لیے کس قسم کی صفات اپنے اندر پیدا کریں؟
اور کیا راستہ اختیار کریں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ صراط مستقیم پر صبر و ثبات پہ قائم رہیں اور اللہ کے کسی نافرمان بندے کی پیروی نہ کریں، اور دن اور رات میں اللہ کی تسبیح کریں، اور ضرور اللہ سے اپنا مضبوط تعلق قائم رکھیں۔ پہلے رکوع کا موضوع یہ ہے کہ انسان کے اوپر ایسا وقت اور زمانہ گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور اس کی تخلیق ہوئی، اور تخلیق کس طرح ہوئی؟ ایک قطرہ آب سے، اور جس کی درجہ بدرجہ ساخت جہاں ہوئی ہے، یہ قرآن پاک میں مختلف حصے ہیں جہاں یہ درجہ بدرجہ ساخت جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت سے آنکھیں بند کر کے ناشکرا نہ بنے، بلکہ فطرت کی آواز پر کان دنے اور عبدن شکورا بنے، عبدن شکورا۔ اور اس کے بعد کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو نیک بندے ہیں ان کی صفات یہاں موجود ہیں، وہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں، اور صفات جو ایمان والی ہوتی ہیں ساری ان کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ نیکی کے کسی عمل کا بھی بدلہ نہیں چاہتے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو دوسرا رکوع ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی راہ میں ثابت قدمی کے ساتھ رہیں آپ، اور کسی گناہ گار اور ناشکرے کی پیروی نہ کریں، صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کے سامنے جھکیں اور سجدہ ریز ہوں۔ اور اسلام سے دور ہونے والے جو لوگ ہیں وہ فوری فائدے کے خاطر دنیا پرستی کرتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور قرآن کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی راہ اختیار کرے، اور آخرت میں جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہ اس راستے کو اختیار کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ یہ قرآن کی نصیحت ہے۔ سورہ المرسلات وہ آخری سورہ مبارکہ ہے اس پارے کی، اور اس کا آغاز ہوتا ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ مختلف قسم کی ہواؤں کو قیامت کے لیے بطور شہادت پیش کیا گیا ہے کہ وہ ہوائیں جو بخارات وغیرہ کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہیں اور پھر فضا میں پھیلاتی ہیں، جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں بارش ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو ہوا کی خاصیتیں ہیں، اس کو کون سمجھانے والا ہے، کون مینج کرنے والا ہے؟ محض اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہ بھی توحید کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ جہاں حشر نشر کے بعد لوگ جدا کیے جائیں گے اور ایک جمع ہونے کے بعد الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچائے جائیں گے، اور یہ سارا منظرنامہ جو ہے وہ انسان کو اس کا دھیان کرنا چاہیے، اور کبھی بھی آخرت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اور منکرین قیامت کی عملی کیفیت یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے متقین کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ ان المتقین فی ضلال وعیون، کہ جو متقین ہیں وہ چشموں کے اندر ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، انہیں میوے ملیں گے اور ان کے مطابق جیسے وہ کہیں گے وہی ان کو مہیا کیا جائے گا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اسی طرح ہی نیکوکار بندوں سے سلوک کیا کرتے ہیں۔ اور جٹلانے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، تباہی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کیا، سجدہ کہا گیا سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ قرآن اتنی بڑے دلیل اور معجزے کے طور پر ان کے سامنے موجود ہے، اور تباہی ہے جٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ معزز خواتین و حضرات، قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، یقین مانیے قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے کے علاوہ ان کو اور کیا چاہیے؟ لوگوں کو، اہل ایمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن کتنی بڑی چیز ہے، ہمارے پاس خزانہ ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور جو دیگر دنیا کے لوگ نہیں مانتے انہیں بھی قرآن پاک پر غور کر کے بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ قرآن پاک کے بعد کسی اور چیز کی دلیل نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 29 کے مضامین مکمل ہو رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کل 30واں پارہ پڑھیں گے اور اس کے آخر میں خصوصی دعا کریں گے۔ یہ سفر تھا جو ہم نے کوشش کی کہ رمضان میں اس کو سر انجام دیا جائے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ کی، اس سفر میں شریک رہے۔ تو اب آخر میں اس کی شرکت اس انداز میں کیجئے کہ خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو خصوصی دعا والے پروگرام میں ضرور شریک کروائیے گا۔
کہ اس میں ہم انشاءاللہ پارے میں جو صورتیں ہیں 37 صورتیں ان کا خلاصہ پڑھیں گے مختصراً، اور اس کے بعد خصوصی دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے، تو انشاءاللہ آخری پروگرام کی دعوت لوگوں کو ضرور دیجئے گا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.